الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال الله تعالى في مقام آخر: رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سب نبيا فاقتلوه، من سب أصحابي فاضربوه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ سامعین عزیز وقار، معززین علاقہ، نظریہ حق نواز سے منسلک میرے ہم مشن ہم نظریہ دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کی توفیق اور فضل سے آپ حضرات سے گفتگو کرنے کا، ملاقات کرنے کا موقع ملا ہے۔ دعا ہے خالق لم یزل حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً مسجد کے صحن کے باہر بھی کچھ افراد موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان کو روشنی کی وجہ سے تو نہیں دیکھ پا رہا، اگر آسانی ہو تو دائیں بائیں جگہ خالی ہے، تشریف لے آئیں۔
اگر باہر بیٹھ کر ٹھنڈی ہواؤں کا لطف لینا ہے تو بیٹھے رہیں۔ سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کا احسان اور فضل اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو انسان پیدا کیا، اور انسان پیدا ہونے کے بعد یہ بھی اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس وقت پوری دنیا میں اربوں کے حساب سے انسان ہیں، ان میں 1.25 ارب کے قریب مسلمان ہیں۔ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، ورنہ ہم اس چیز پر قادر نہ تھے کہ ہمیں عیسائیوں کے گھر میں پیدا کر دیا جاتا، ہم اس چیز پر قادر نہ تھے کہ ہمارے پڑوس میں انڈیا میں بت پرستوں کے گھر میں پیدا کر دیا جاتا۔ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں بھی پیدا کیا اور صحابہ کے وفاداروں کے گھر میں بھی پیدا کیا۔ سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے انسانوں کی روحوں کو آسمانوں کے اوپر اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے سب سے سوال کیا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو سب نے جواب دیا آپ ہمارے رب ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان روحوں میں سے بعض انبیاء علیہ السلام کی جو روحیں تھیں، انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو جمع کیا اور ان سے ایک سوال کیا کہ اے انبیاء کی روحوں، مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر تمہاری زندگی میں محمد الرسول اللہ تشریف لے آئے تو تمہیں اس بات کی اجازت نہیں کہ تم اپنا دین چلاؤ گے، جب بھی محمد آ جائیں اسی وقت اپنا دین چھوڑ کر، اپنی کتاب چھوڑ کر، اپنی رسالت چھوڑ کر محمد کی تابعداری کرنا ضروری ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں آپ علیہ السلام تشریف لے کر نہ آئے۔ ہر نبی انتظار کرتا رہا کہ کیا میری زندگی میں آپ علیہ السلام تشریف لے کر آئیں گے۔ 1,24,000 نبی محمد الرسول اللہ کا انتظار کرتے رہے اور 1,24,000 صحابہ محمد کا دیدار کرتے رہے۔ سامعین ذی وقار، میں آپ حضرات کے سامنے 2 باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے آپ علیہ السلام کی ذات مبارک، دوسری ہے آپ علیہ السلام کی صفات مبارک۔ آپ علیہ السلام کی ذات کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کا وجود، آپ کا چہرہ مبارک، آپ کے ہاتھ مبارک، آپ کے رخسار مبارک، یہ آپ علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور آپ علیہ السلام کی صفات کیا ہے؟ آپ رحمت للعالمین ہیں، یہ آپ کی صفت ہے۔ آپ انبیاء کے امام ہیں، یہ آپ کی صفت ہے۔ آپ کے سر پر خاتم النبیین کا تاج رکھا گیا ہے، یہ آپ کی صفت ہے۔ اللہ رب العزت نے ان 2 خصوصیات کے ساتھ آپ علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اب جس شخص نے آپ علیہ السلام کی صفات کی توہین کی ہے، رب نے اس سے بھی انتقام لیا ہے
اور جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی توہین کی ہے رب نے اس سے بھی انتقام لیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری دور میں خطوط بادشاہوں کو لکھے، خط بادشاہوں کے پاس پہنچے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے۔ اس بادشاہ کے پاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خط پہنچا۔ بادشاہ نے خط کو لیا، خط کو پھاڑ دیا۔ اس نے توہین کی ہے، لیکن میرے نبی کی صفت کی توہین کی ہے، میرے نبی کے پیغام کی توہین کی ہے۔ اللہ نے حالات بدلے۔ اسی بادشاہ کے بیٹے نے رات کی تنہائی میں بادشاہ کو قتل کر دیا۔ خود بادشاہت کی کرسی پہ بیٹھا۔ بیٹھنے کے بعد اس نے سوچا کہ میں نے اپنے باپ کو قتل کیا بادشاہت کی وجہ سے، میرے خاندان میں کوئی اور اٹھ کھڑا ہو مجھے قتل کر دے بادشاہت کی وجہ سے۔ اس نے اپنے خاندان کے سارے مردوں کو قتل کر دیا۔ آخر اس نے خزانے کھلوائے، خزانوں کے دروازوں سے داخل ہوا۔ اس نے اپنے مال و دولت کو دیکھا، وہاں پر پڑی دوائیوں کو دیکھا۔ سامنے لکھا ہے کہ یہ وہ دوائی ہے جو انسانی جسم کو تقویت بخشتی ہے۔ اس نے منہ کو لگائی، دوائی پی گیا، یہ بھی مر گیا۔ باپ نے اس چیز کا انتظام کر کے رکھا تھا، اگر مجھ سے کوئی غداری کرے خزانوں کی طرف جائے گا، خزانوں کے بعد دوائیوں کی طرف جائے گا۔ باپ نے پہلے سے زہر شہر میں ملا کے رکھا تھا۔ کوئی کہے گا بیٹے نے باپ کو قتل کیا بادشاہت کی وجہ سے، بیٹے نے خاندان کے مردوں کو مارا بادشاہت کی وجہ سے۔ میں کہتا ہوں نہیں، اگر بیٹے نے باپ کو قتل کیا ہے یا خاندان اجڑا ہے، وجہ ایک تھی کہ اس کے باپ نے بادشاہت کے نشے میں نبی کی ایک صفت کی، نبی کے پیغام کی توہین کی تھی۔ اللہ نے خاندان کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ سامعین ذی وقار، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں موجود کوئی نہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتا رہا۔ اس نے توہین کی ہے، نبی کی صفات کی توہین کی ہے، کوئی کچھ نہ کر سکا۔ اللہ نے کتے کو بھیجا، اس نے اس کی گردن سے پکڑا، اس کو اپنے انجام تک پہنچایا۔ آپ آگے بڑھیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ابو لہب بھی کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ام جمیل بھی کرتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ام جمیل کا بیٹا بھی کرتا ہے۔ رات کی تنہائی میں ام جمیل جنگل سے جا کر کانٹوں کو لا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رستے میں بچھائے۔ ابھی ام جمیل جو تکلیف دے رہی ہے یہ نبی کی ذات کو دے رہی ہے۔ ابو لہب آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ مٹی پھینکے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مارے۔ یہ توہین نبی کی ذات کی ہو رہی ہے۔ ربا اب تیرے لیے کیا ہوگا؟ جس نے نبی کی صفات کی توہین کی تھی، وہ ایران کا بادشاہ تھا، تو نے اس کا انتظام کیا، بیٹے کے ہاتھوں اس کو قتل کیا۔ ربا نبی کے بعد اگر کسی نے توہین کی تو نے اس کا انتظام کیا، تو نے کتے کو بھیجا، اس کا کام تمام کیا۔ ربا یہ جو شخص نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے، ربا بیت اللہ کے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر تشدد ہو، عقبہ آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گردن میں کپڑے کو ڈال کر کپڑے کو دبائے۔ اب بات نبی کی ذات کی ہے، پہلے بات نبی کی صفات کی تھی، اب نبی کی ذات پہ بات آ چکی ہے۔ نبی کی ذات کو بچانے کے لیے
ربا تیرا انتظام کیا ہوگا؟ صفات کو بچانے کے لیے رب نے اور انتظام کیا ہے، نبی کی ذات کو بچانے کے لیے رب نے ابو بکر کا انتخاب کیا ہے۔ سامعین سے بتا، آپ علیہ السلام بیت اللہ میں موجود ہے۔ اب آپ علیہ السلام پر ابو جہل آ کر حملہ کرے، عقبہ آ کر حملہ کرے، آپ علیہ السلام کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے، آپ علیہ السلام کے گردن میں کپڑے کو ڈال کر دبایا جائے، اس حالت میں کہ آپ کا چہرہ زرد ہو چکا، اس حالت میں آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں لال ڈورے آ گئی، اس وقت میں اگر بیت اللہ کے سامنے نبی اللہ کے دفاع کے لیے رب نے کسی کو بھیجا تھا تو وہ ابو بکر صدیق کو بھیجا تھا۔ سامعین ذی وقار، اور جب بات ابو بکر صدیق کی آئی تو رب نے گلیوں میں مسجد کے منبر پر حق نواز کو بھیجا تھا۔ جب بات ابو بکر صدیق کی آئی، اللہ نے اسمبلی میں اعظم طارق کو بھیجا تھا۔ سامعین ذی وقار، جب بات ابو بکر صدیق کے گستاخ کی آئی، اللہ نے غازی حق نواز کو بھیجا تھا۔ جب بات ابو بکر صدیق کی ہو تب عیسار القاسمی کی 26 سالہ جوانی نہیں دیکھی جائے گی۔ جب بات ابو بکر صدیق کی ہو حق نواز کی جوانی نہیں دیکھی جائے گی۔ جب بات ابو بکر صدیق کی ہو ضیاء الرحمن کا چمکتا چہرہ نہیں دیکھے جائے گا۔ جب بات ابو بکر صدیق کی ہو بچوں کی یتیمی نہیں دیکھی جائے گی۔ جب بات ابو بکر صدیق کی ہو پھانسی کے پھندے کو نہیں دیکھا جائے گا۔ جب بات ابو بکر صدیق کی ہو بیڑی کو نہیں دیکھا جائے گا۔ جب بات ابو بکر صدیق کی ہو سلاخوں کو نہیں دیکھا جائے گا۔ جب بات ابو بکر صدیق کی ہو شہادت کو قبول کیا جائے گا۔ جب بات ابو بکر صدیق کی ہو جان دی جا سکتی ہے، ابو بکر کی عزت پہ سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ سامعین ذی وقار، جب بات محمد الرسول اللہ کی تھی، سامنے بیت اللہ تھا، اس وقت اگر رب نے انتخاب ابو بکر صدیق کا کیا ہے، اگر ابو بکر صدیق نے تنہا ہو کر نبی کا دفاع کیا تھا، تنہا ہو گئے ابو بکر کا دفاع کریں گے، جماعت میں ہوں گے ابو بکر کا دفاع کریں گے، ہجوم میں ہوں گے ابو بکر کا دفاع کریں گے، بازار میں ہوں گے ابو بکر کا دفاع کریں گے، اسمبلی میں ہوں گے ابو بکر کا دفاع کریں گے، تختے دار پہ ہوں گے ابو بکر صدیق کا دفاع تب بھی کریں گے۔ تختے دار پہ چڑھ کر اس نے پوچھا کوئی آخری خواہش؟ کہا ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا ابو بکر کی شان کا نعرہ بھی لگاؤں گا، ابو بکر کی بیٹی عائشہ صدیقہ کی شان کا نعرہ۔ اگر دار پہ چڑھ کے تم نے دار کا انتظام کیا، رب نے دار سے اوپر پھندوں سے اوپر صحابہ کا غلام کا سر کر دیا۔ اس لیے دار لٹکایا جاتا ہے کہ سر نیچے ہو لیکن پھندا گلے میں آتا ہے، صحابہ کے نوکر کا سر پھر بھی بلند ہوتا ہے۔ سامعین ذی وقار، فیصل آباد جیل میں
مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ کو رکھا گیا رہائی کے موقع پر. سپرنٹینڈنٹ جیل کہتا ہے مولانا ہمیں یہاں ایک مولوی صاحب تنگ کر رہے ہیں. کہا کیوں؟ کیا آپ کو دبکا مارتے ہیں؟ آپ کو کوئی سخت جملے کہتے ہیں؟ کہتے سخت جملے کہنا تو صرف آپ کے نصیب میں ہے. سخت جملے نہیں کہتے، تنگ کرتے ہیں. کہا بتاؤ کیا کرتے ہیں؟ کہتے جیل میں روتے ہیں اور جب بھی کوئی افسر جائے ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں باہر نکالو. ایک ملا جو دنیا داری کی وجہ سے جیل میں گیا ہے، آج اس کی چیخ و پکار کی وجہ سے انتظامیہ تنگ ہے. ادھر آ، 7 عیدیں اعظم طارق کی جیل میں گزری. کسی نے پوچھا بتا اعظم طارق تجھے کوئی غم ہو؟ کہا کوئی غم نہیں، پریشانی کوئی نہیں. 7 عیدیں گزری ہے، امی ایسا پہ ساری عیدیں قربان. کہا 4 عیدیں ایسی گزری جب میری چکی میں میرے علاوہ کوئی نہ تھا. قید تنہائی میں وہ 4 عیدیں گزری. گھر پیغام بھیجا بچوں عید پہ چہرے پہ مسکراہٹ رکھنا، اپنے چہرے پہ نموشی نہ آنے دینا، اچھے کپڑے پہننا، عیدگاہ میں جانا. کوئی پوچھے بتا دینا میرا باپ کیا ہے، عائشہ کی دوپٹے کی عزت کے لیے گیا. کوئی چوری چکاری میں نہیں. ہم آئے تھے تو حبشے کے کالے بلال کے لیے آئے تھے. سامعین عزیز وقار 1997 میں 18 جنوری لاہور سیشن کورٹ میں مولانا ضیاء الرحمان فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ مولانا اعظم طارق موجود ہیں. عدالت میں پیش ہو رہے ہیں، قانون کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، قانون کو ماننے والے تب پیش ہو رہے ہیں. قانون دشمنوں نے عدالت میں بم دھماکہ کیا. مولانا ضیاء الرحمان فاروقی شہید ہوئے، پولیس کے افسران شہید ہوئے، صحافی حضرات شہید ہوئے. مولانا اعظم طارق کو اٹھا کر جب لایا گیا ہسپتال میں، ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کے زخم بہت زیادہ ہیں، آپ کی بائیں ٹانگ کاٹنی پڑے گی. کہا خبردار، اگر میری ایک انگلی بھی کاٹی، اعظم طارق کو رب نے اگر بچایا ہے، اعظم طارق اٹھے گا بھی، اسمبلی میں بھی جائے گا، صحابہ کے ترانے دوبارہ سے گائے گا. 114 زخم لے کر ہسپتال میں موجود. خبر پہنچی کہ آپ کے قائد، آپ کا بڑا بھائی، آپ کے روحانی والد ضیاء الرحمان اس دنیا سے چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد خبر پہنچی اعظم طارق تیری والدہ بھی اس دنیا سے چلی گئی. 114 زخموں سے والدہ کے جنازے میں آئے. کہتے جنازے میں آ کر ایک طرف ماں کی چارپائی ہے، دوسری طرف زخمی بیٹے کی چارپائی ہے. آج زخمی بیٹا ماں کو آواز دے رہا ہے، ماں کی طرف سے جواب کوئی نہیں. ایک ہی دن میں روحانی والد بڑے بھائی ضیاء الرحمان کا جنازہ موجود ہے، سکیمہ کا جنازہ موجود ہے. اسی وقت میں اعظم طارق 114 زخموں سے جنازے میں موجود ہے. بتا اعظم طارق کیا کرے گا؟ جنازے تیرے سامنے ہے، زخم تیرے سامنے ہے. کہا پرواہ کوئی نہیں،
اگر بلال نے رب وحدہ لا شریک کے لیے زخم اٹھائے تھے کنوں میں الٹا لٹکا تھا، اعظم تارک بھی کرتا رہے گا، بلال کا دفاع بھی کرتا رہے گا، عائشہ کا دفاع بھی کرتا رہے گا، پرواہ کوئی نہیں، گولیاں لگے، راکٹ لانچر لگے، بم لگے، دھماکے لگے، جسم مڑ جائے، جب تک جان ہے صحابہ کا دفاع کرتے رہے۔ ہسپتال میں لے جایا گیا، لے جانے کے بعد علاج شروع ہوا۔ 18 جنوری کو تاریخ ذہن میں رکھے، 18 جنوری کو یہ حملہ ہوا، 18 فروری کو مولانا اعظم تارک کو اللہ نے اسمبلی کا ممبر بنایا، اور 18 فروری کو اسمبلی میں حلف اٹھانا ہے۔ اب کسی نے کہا کہ آپ ویل چیئر پہ چلے جائیں، کہا اعظم تارک ویل چیئر پہ جائے اور صحابہ کا گستاخ مجھے دیکھ کے خوش ہو، مجھے قبول نہیں۔ جائیں گے تو اپنے قدموں پہ جائیں گے۔ کہا حضرت یہاں ڈاکٹر آپ کی بائیں ٹانگ کاٹنے کے حوالے سے مشورے کر رہے ہیں۔ کہا تجھے ڈاکٹروں پہ یقین ہوگا، مجھے خالق رب یزل پہ یقین ہے۔ اگر رب نے مجھے بچایا ہے مجھے چلائے گا۔ کہتے رات کی تنہائی میں رب سے دعائیں کرتا، رب آسانی کیجئے، اپنے قدموں پہ کھڑا کر دیجئے۔ کہتے رات کی تنہائی میں جب کمپاؤنڈر سو گیا، ڈاکٹر سو گیا، جب میرے ساتھ رہنے والے محبین کارکنان سو گئے، میں نے ہمت کی، ٹانگیں نیچے اتاری، کچھ دیر بیٹھا، پھر ٹانگوں کے اوپر کھڑا ہوا، رب نے مجھے کھڑا کر دیا۔ کہتے میں نے کھڑے ہو کر رب کا شکر ادا کیا۔ تھوڑی دیر گزرنی تھی، میرا سر چکرایا، میں زمین پہ گر گیا، مجھے ساتھیوں نے اٹھا کر دوبارہ لٹا دیا۔ مجھے کہنے لگے حضرت یہ کیا تکلف کر رہے ہیں، جو زخم بند تھے وہ کھل چکے ہیں، خون پھر جاری ہو چکا۔ کہا پرواہ کوئی نہیں۔ کہتے ساتھی پریشان تھے، اعظم تارک کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی کہ اگر رب نے مجھے کھڑا کر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے میری ہڈیاں سلامت ہیں، میری ٹانگ سلامت ہے، اب میں چل سکتا ہوں۔ کہتے دن 5 گزرے، ساتھی پھر سو گئے، رات کو میں پھر اٹھا، میں نے سہارا لیا، میں نے ایک طرف سے ایک قدم اٹھایا، دوسرا اٹھایا، میں نے 4 قدم چلے، واپس بستر پہ آ گیا، خاموشی سے سو گیا، میرے زخم کھل چکے تھے۔ ساتھیوں نے پھر کہا حضرت یہ کیوں زیادتی کی، اپنے جسم پہ زیادتی کر رہے ہیں۔ سب ڈاکٹر منع کرنے والے تھے۔ ایک نے کہا حضرت کوشش جاری رکھیے، آپ کی اسی کوشش نے آپ کو عمل میں لانا ہے، یہی کوشش آپ کو قدموں پہ چلائے گی۔ کہتے 5 دن پھر گزرے، میں نے ساتھیوں کا سہارا لیا، دائیں بائیں بازو کی طرف 2 ساتھی ہوئے، میں نے 100 قدم چلے۔ اس دن مجھے اعتماد ہو گیا رب چلائے گا بھی، اسمبلی میں بھی پہنچائے گا۔ 1 مہینہ گزرا، 18 فروری کی تاریخ ہے، پنجاب اسمبلی کے ممبران میں دیکھا اعظم تارک پھر اسمبلی میں آیا ہے، چل کے آیا ہے، اپنے دونوں قدموں پہ آیا ہے۔ گستاخ صحابہ نے دیکھا جس کے لیے بمبوں کا انتظام کیا تھا، آج اعظم تارک پھر آ گیا ہے اسمبلی میں، اسی للکار کے ساتھ، اسی آواز کے ساتھ، اسی جسم کے ساتھ بتا دیا ہے ادھر آ ستم کر، ہنر آزما تو تیر آزما، آزما تو صحیح۔ اعظم تارک کھڑا ہے۔ سامعین سے وقار 1 مہینے کے اندر رب نے اپنے قدموں پہ کھڑا کیا، اور کہتے ہیں اس کے بعد میں گرفتار ہوا۔ گرفتار ہونے کے بعد اسی جیل میں ایک میرا قاتل موجود تھا جس نے سرگودا شاہ پور میں راکٹ لانچر کا حملہ کیا تھا، فارسی نام تھا۔ میں جب اس کے سامنے سے گزرتا تو وہ کہتا ڈاکٹروں کو، پولیس افسران کو کہ حکومت نے اعظم تارک کو نقلی ٹانگیں لگا دی ہیں،
جس کی وجہ سے اعظم طارق چل رہا ہے. کہا مجھے اگلے دن پتا چلا، میں اس کے سامنے گیا، میں نے کہا اعظم طارق تیرا پیو پھر اپنی لتا پہ آ گیا. اور کراچی میں جب اعظم طارق کا والد بوڑھا فتح محمد پہنچا اور کہا بیٹا یا تو پیر رکھنا نہیں سی، اگر سپاہی صحابہ دی ذمہ داری موجیہ پہ چک رہی ہے، راجپوت کا پتر ہے، سینے چ گولی بچے کمر چ نہ بچے. لوگوں نے دیکھا 45 گولیاں سینے پہ کھا کے اعظم طارق نے بتا دیا ہے، نہ سر جھکا کے دیے نہ منہ چھپا کے دیے، ستم گروں کی نظروں میں نظریں ملا کے دیے. راہ زندگی میں ایک دن کم جیے تو کیا ہوا، ہم ساتھ ان کے تھے جو مشعلے چلا. سینے پہ گولی کھڑی ہے، سینے پہ. پھر ایک نہیں 13 حملے ہوئے، سینے پہ برداشت کیے. اور جن لوگوں نے مولانا اعظم طارق کو دیکھا ہے، میرے ساتھ سفر کر کے آئے قاری نور صاحب، انہوں نے خدمت میں سفر میں حجر میں دیکھا ہے. اگر کسی نے ان کی پنڈلیوں کو دیکھا ہے تو حال بتاؤ، کسی نے ان کے سینے کو دیکھا ہے تو حال بتاؤ، اگر کسی نے اس کے بازوؤں کو دیکھا ہے تو حال بتاؤ. تم کہو گے کہ یہ زخم تھے، میں کہتا ہوں صحابہ کی محبت میں مہریں لگی ہوئی تھی. اور اللہ دن لایا کہ ابھی اعظم طارق دنیا میں موجود تھا، خواب میں امی عائشہ خود لینے آئی. پھر وقت آیا کہ اعظم طارق کے خون سے اللہ نے جنت کی خوشبو جاری کی. دن گزرتے گئے، وقت بدلتے گئے. پھر اعظم طارق کا بیٹا معاویہ اعظم اسمبلی میں پہنچا، اسی آواز کے ساتھ للکار کے ساتھ بتا دیا ہے یہاں جو مرتے ہیں کئی گنا بڑھ کے نکلتے ہیں، ایک جائے گا ہزاروں آئیں گے. صحابہ کا ترانہ گاتے رہیں گے. ہر مسلمان کے باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا. جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا. ہے تمہیں موت کا ڈر، اس کو خدا کا ڈر تھا. باپ کا علم بیٹے کو نگر ازبر ہو، پھر بھی سر قابل میراث پدر کیوں کر ہو. عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. ماں سوا اللہ کے آگ ہے تکبیر تیری. تو مسلمان ہو تقدیر ہے تدبیر تیری. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی اصحاب محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. جو کام تھا وہ کام ہے، وہ کام رہے گا. میں مر کے بھی زندہ ہوں اے ظالم، تیرے سر پہ یہی الزام رہے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.